دیں گے یہ, پھر وہ کوئی 5-10 پہلے ایپیسوڈز بھیج دیتے ہیں. اب اس میں یو کانٹ یو نو سارٹ آف جج پورا کہ آخر تک کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو ہوتا ہے کبھی کبھی یہ چیزیں پھر, بٹ اینی وے جنرلی ایک مدر کا کیریکٹر عام طور پہ کوئی اتنا اس میں بہت خاص کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ میں یہ ڈروں کہ کچھ. لیکن ابھی جو آپ نے عشق نصیب میں کیا تھا وہ بہت ڈفرینٹ لگا مجھے آپ کے کیریکٹر سے. دیٹ واز ڈفرینٹ, اور میرے لیے بھی, اور سمجھیں کہ ہوا یہ بھی تھا اس میں شروع میں ہمارے جو رائٹر تھے اس کے, ہی سو فیو سینس دا فرسٹ ڈے, پھر ان کو کچھ وہ مطمئن نہیں لگے. انہوں نے کہا جو میرے ذہن میں ہے وہ کیریکٹر میں یہ نہیں آ رہی ہیں. اچھا اب مجھے بھی, کیونکہ فرسٹ ڈے آپ ایک دم سے تو کوئی اتنے مختلف کیریکٹر میں نہیں آ سکتے, معمولی سا کوئی عام روزمرہ کا ہے تو ٹھیک ہے. تو مجھے بھی آئی تھاٹ کہ ذرا ٹائم چاہیے تھا, اور ہمارے یہاں اب وہ چیزیں تو ہوتی نہیں. جیسے پہلے جب میں نے کام شروع کیا 95 میں, اس وقت باقاعدہ ریڈنگز ہوتی تھیں, آپ کو کئی دفعہ پہلے بلایا جاتا تھا, سب مل کے بیٹھتے تھے, ایک دفعہ ریڈنگ ہوتی تھی. تو وہ چیزیں اب نہیں ہیں. اب ڈائریکٹ آپ سیٹ پہ پہنچے, آئیے بھائی پہلا سین. تو اس میں مجھے ذرا سا خود بھی محسوس ہوا کہ ہاں مطلب مجھے بری نہیں لگی ان کی بات. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہی از رائٹ, اگر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نہیں اس میں آ رہی ہوں, تو میں نے اپنی جو پروڈیوسر تھیں ان سے, اپنے ڈائریکٹر سے میں نے کہا کہ بھائی نہیں دوبارہ نہیں کر لیں. میں نے کہا آپ لوگ دیکھ لیں, اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ گو فار سم ون ایلس, آئی ڈونٹ مائنڈ. اچھا یہ تو بڑی میری تو یہ حرکتیں. ہاں تو بڑا دل ہے آپ کا. نہیں مگر مجھے یہی تھا, میں نے کہا بعد میں میرا ہی تماشا بنے اگر میں نے اچھا نہ کیا. یہ بات بھی صحیح ہے. تو لیکن ان دونوں نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا, دا ڈائریکٹر اینڈ دا پروڈیوسر, دونوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے ہی کروائیں گے اور آپ کر سکتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور تھوڑا سا مجھے سمجھا دیا کہ اچھا وہ فلاں چیز ذہن میں رکھیں, یہ ذہن میں. تو پھر مطلب آئی ڈیڈ اٹ, اور آہستہ آہستہ 1-2 دن میں پھر وہ لگنے لگا کہ بھائی اس میں کیا تھا. اچھا ہمیں تو ایسا کچھ نہیں لگا جو آپ بتا رہی, ہمیں تو وہ آپ ایسے ہی لگا کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور مجھے تو کافی اب اسکیری بھی لگتی تھیں, ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا یار یہ پتہ نہیں ان کا کیا چل رہا ہے. ایک تو میوزک اور ایڈٹ میں بھی انہوں نے ایسے رکھا تھا, پھر آپ وہ فیلنگ بھی, پرسونا بھی آپ کا ایسے ہی ڈیولپ ہوا تھا. اور بیسیکلی وہ عجیب سی بات تھی کہ شروع میں نہیں انہوں نے وہ کیا, لیکن وہ تھا ایک نیگیٹو کیریکٹر. مطلب بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بولا, بیکاز I think half way I could not decide. نہیں بالکل نہیں پتہ چلتا. وہ ایک بڑی اچھی سی ماں ہیں, اپنے بیٹے کا وہ کری خیال, یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تھیں اصل میں کیا چیز, انہوں نے کیا کیا کیا, خوبصورت معصوم شکل کے پیچھے کیا ہے, اور اسی لیے آخر میں ان کا انجام برا ہونا تھا. آپ بالکل صحیح کریں. ہم تو شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنا ہے اپنی ماں کے ساتھ اتنا وہ کرتا ہے, he should not be like that. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اور اس میں بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ میری جو جوانی کے کچھ سینز تھے وہ میری بیٹی نے کیے. تو پیپل ٹولڈ می, سنیں لوگوں نے کتنی اچھی لڑکی ڈھونڈی نا, بالکل آپ سے مل رہی ہے. تو میں نے کہا انہوں نے میرے ہی گھر سے ڈھونڈی ہے. یہ میں نے ان کی مدد کی تھی. شی ہیٹس ایکٹنگ, شی از ناٹ انٹرسٹڈ. اس کو زبردستی ان لوگوں نے پیچھے پڑھ کے پہلے تو ٹریپ کیا اس طرح کہ اس کی تصویریں لے کے فوٹو شوٹ کر کے کہ نہیں بس ہم تصویریں لگا رہے ہیں تمہاری. اس کے بعد آہستہ آہستہ بات بڑھی. اچھا تو فطور کا بتائیں, پھر فطور کا مزہ آیا آپ کو کرنے کا؟ فطور میں آگے ہم کچھ دیکھیں گے لیئرز, یا ایک یہ ٹپیکل مدر کا ہی کیریکٹر؟ نہیں, تھوڑا سا بیچ میں ہوتا ہے ذرا مختلف. تو فطور میں مزہ بہت آیا, بڑی اچھی ٹیم تھی. مائی ڈائریکٹر واز ویری انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ میں اب کافی حد تک بھولنے لگی ہوں. جو لمبے جملے ہوتے ہیں نا, تو اب بڑھاپا قریب آ رہا ہے تو بس اب یہ ہوتا ہے, ہمیں تو کہیں سے نہیں لگ رہا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس طرح سے جیسے پہلے جملے یاد ہوتے تھے ہمیں, 2.5 صفحے کے ہم پیجز یاد کر لیتے بہت لمبے ہوتے. تو اب اس میں کافی لمبے جملے تھے, اور مشکل اس طرح تھے کہ ایک تو روزمرہ کی زبان ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے بڑے فلسفیانہ قسم کے جملے جس میں ایک لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو, وہ تھوڑے سے پھر ظاہر ہے کہ مشکل لگتے ہیں. مگر جو ہمارے ڈائریکٹر تھے وہ بہت انڈرسٹینڈنگ, اس طرح بیچارہ بڑا اس نے برداشت کیا. ہاں, اور باقی پوری ٹیم بھی ظاہر ہے, کیونکہ کو آرٹسٹ کو بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی ذرا انڈرسٹینڈنگ اور
وہ ہوتے ہیں. تو فیصل اور کرن اور ہبا اور ہماری ایک فہیمہ بھی تھیں. خوب سیٹ پہ ہمارے رونق خلا گلا اور اچھا جسے کہتے ہیں کہ پروجیکٹ تھا. بہت تو یہ بتائیں کہ حیدر کی جو امی ہیں وہ اتنی ینگ لڑکی کیوں لے کر آ رہی ہیں حیدر کے لیے؟ ان کو یہ ہے کہ یہ ایڈجسٹ کر جائے گی؟ نہیں بس وہ ایک اتفاق ہوتا ہے. یعنی وہ کوئی پلانڈ وہ لڑکی نہیں آتی بلکہ وہ اسے ایک فنکشن میں حیدر دیکھ کے بھی ذرا ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ادھر اماں جب یہ دیکھتی ہیں کہ بیٹا تھوڑا سا وہ لے رہا ہے تو کہتی ہیں بس مطلب اب جلدی کرو, کیونکہ تو وہ انٹینشنلی بہت ینگ نہیں لاتی ہیں لیکن وہ ہو جاتا ہے کچھ اس طرح کے. تو ہبا کے ساتھ کام کرنا کیسا تھا اور فیصل کے ساتھ کام کرنا کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. فیصل تو از ویری ہیلپ فل آلسو. مطلب میں یہ دیکھتی تھی کہ کوئی مشکل کسی کو ہو رہی ہو نا, ہی وڈ کم فار یور ہیلپ. فار ایگزامپل ایک رات اسی سال کی جو ابھی ہماری یہاں سو کالڈ کراچی کی سردی گزری ہے, صرف ایک رات تھی جو میں بتا ہی نہیں سکتی کہ میں نے کراچی میں ویسا موسم نہیں دیکھا, اور ہماری رات کی شوٹ تھی آؤٹ ڈور. اب اس میں مطلب حالت ہم سب کی بری ہو رہی, یعنی دروازہ گاڑی کا کھلتا تھا اور سب چیخیں مارتے تھے کہ بند کرو بند کرو. تو خیر اس دن میں نے دیکھا فیصل بہت اچھی طرح اس نے, اینڈ ماشاء اللہ وہ سینس ہے اس میں نا ہر چیز کا کہ کس طرح کیا ہونا چاہیے. تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا, اب آبویسلی ڈائریکٹر جب کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ہی از ناٹ بادرڈ کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ تو ظاہر اسے اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا ہے. تو لیکن ہم چپ کے فیصل سے کہتے تھے کہ سنو پلیز یہ کر دو وہ کر دو, تو وہ بہت اچھی طرح جا کے اس کو ہینڈل بات صحیح کرتا تھا. ویری ہیلپ فل. ہبا از فن ماشاء اللہ, بہت اچھا کام وہ بھی کر رہی ہیں. کرن اگین ونڈرفل پرسن. آئی تھنک آئی ڈونٹ نو فتور میں ایک اچھی ٹیم جمع ہو گئی تھی. ویری پاورفل. ہاں آپ کو پتہ ہے اکثر سیٹس پہ نہیں ہوتی اور لوگوں کو مشکلیں بھی ہوتی ہیں, کچھ آپس کی ٹینشنز بھی ہو جاتی ہیں. تو اچھا میرے ساتھ کم ہوتی ہیں کیونکہ آئی ایم ون آف دوز چالاک لوگ کہ میں زیادہ کسی سے مقابلے نہیں کرتی یا یہ نہیں کوشش کرتی کہ میں ذرا ان سے آگے, تو اس سے میرے ساتھ لوگوں کے اتنے نہیں ہوتے مسئلے. لیکن جنرلی سیٹس پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہر قسم کے سب کی اپنی اپنی سوچ. تو اس سیٹ پہ اٹ واز مزہ آیا آپ لوگوں کو بہت زیادہ. چلیں کچھ تھوڑا ہم لوگ لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ سے اتنے سالوں سے آپ کام کر رہی ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. میں کچھ آپ کو نا سچویشنز دینے والی ہوں, ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس کو چوز کریں گی. اب آپ چاہیں تو میں نام لے سکتی ہوں, ورنہ آپ اپنی یادداشت میں سے اپنی مرضی سے آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں. آئی تھنک ایزی ہو جائے گا, آپ نام لیں تو پھر میرے ذہن میں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ریالٹی شو کر رہی ہوں, آپ بھی اس میں خود ہیں اور آپ نے 4 لوگوں کو رکھنا ہے, انڈسٹری میں سے کون سے 4 ایکٹرز کو آپ چوز کریں گے اور کیوں؟ کوئی بڑے مزے کا نا ریالٹی شو ہونا چاہیے بھرپور. بھائی ایک تو میں آج کل جس کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں چوز کروں گی اس کو, جویریہ عباسی. شی از فن. اچھا. شی از مطلب وہ ایک لائیولی ماحول رکھتی ہے سیٹ پہ. ٹھیک ہے. تو بہت ہم نے پہلے بھی کام کیا تھا, ایک تھا کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی. پھر عرصے کے بعد جویریہ اور میں اتفاق سے ساتھ کام کر رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے آپ کا. جی 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 جی. اچھا اور ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی تو ہر دفعہ ہر وقت مل رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک لمبا وہ آ جاتے ہیں, جیسے ہنا دل پذیر کافی شروع میں ہم نے کام کیا, اب میں سالوں سے نہیں ملی ان سے, تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے. ہاں تو جویریہ عباسی ایک ہو گئی. ٹھیک ہے, 3 اور لوگ آپ نے چوز کرنے. اچھا جی. آئی تھنک اگین ہبا. اچھا ہبا کیا کریں گی اور انہیں کیوں چوز کر رہی ہیں؟ اس سے کیوں چوز کر رہی ہیں؟ ادائیں دکھائیں گی اپنی. ہاں نہیں بس ذرا آتا ہے مزہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا. کہ دل نشین کی جو ادائیں ہیں نا آج کل, میں تو بس میں امپریسڈ ہو گئی ہوں, مجھے اتنا مزا آتا ہے وہ دیکھ کے. خاموش ہیں وہ, زیادہ ڈائلاگ آج کل نہیں ہیں ان کے, آج کل تو کم ہے, بہت بیچاری بری سچویشن میں جا رہی ہیں, جو آنکھوں سے دیتی ہیں اشارے. ایک اور رہ گیا کوئی. ایک رہ گیا ہے کوئی. فیصل یا زاہد میں سے کس کو ڈالیں گی؟ فیصل کو. نہیں زاہد بھی بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھا میرا کام رہا, لیکن اس کے ساتھ میں نے سنجیدہ پروجیکٹس زیادہ کیے, تو شاید یہ بھی وجہ ہوتی ہے
کہ جس سیٹ پہ آپ کا پروجیکٹ ہے ہی اتنا سیریس, اس میں زیادہ موڈ نہیں ہوتا آپ کا ہنسی مذاق کا, لیکن جو ہے ہی لائٹ جیسے اب یہ والا رمضان کا, تو اس میں ویسے ہی ہلا گلا ہے. تو اچھا یہ بتائیں, آپ نے بریانی بنائی ہے, کس کو انوائٹ کریں گی, کون شوق سے کھاتا ہے؟ بریانی تو شوق سے میرے خیال میں تو تقریباً زیادہ تر سبھی کو پسند ہے, لیکن بھئی میں تو انوائٹ کروں گی آرٹسٹ کو بھی اور کچھ اپنے میک اپ آرٹسٹ کو بھی. اچھا, ہمارے ایک میک اپ آرٹسٹ ہے, وہ کھانے پینے کا بہت شوقین ہے, اور ہم جب سیٹ پہ ہوتے تھے تو اکثر یہ حرکت ہوتی تھی کہ اگر ہمارا سین نہیں ہے تو ہم دونوں چپکے سے کچن میں گھس کے, وہ کہتا تھا آپا بھوک لگ رہی ہے, میں کہتی تھی ہاں بالکل, اچھا کچھ نہیں مل رہا ہمیں کچن میں کھانے کو, تو ہم بریڈ لے کے اور بٹر ہے نہیں تو ہم ذرا سا تیل ٹپکا کے نا اس میں اور فرائی کر, اب اس کا دھواں اٹھ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, سب کو خوشبو جا رہی ہے, اتنے میں ہنگامہ مچا, آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, دھواں نہیں چاہیے تھا مجھے, دھواں کیوں آ گیا ہے؟ بھئی بریانی کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی اس وقت سیٹ پہ زیادہ تر ہوتا ہے, اور کبھی کبھار جو ہیں کچھ ایک آدھ لوگ فرمائش بھی کر دیتے ہیں. اچھا ہاں وہ ایسے ہی کبھی بات ہو رہی ہو, ارے بھنڈی فلانا وہ بڑے مزے کی ہم ایسے بناتے ہیں, آپا پلیز پھر بھنڈی بنا کے لے آئیے گا. تو یہ بھی ہے. ایک دفعہ میں بڑی فرمائشی حلیم لے کے گئی. اچھا, کدھر کون تھا سیٹ پہ؟ اس سیٹ پہ آپ مجھ سے جو یادداشت والے سوال کرتی ہیں, سوری چلے نہیں ناٹ ایٹ آل. تو وہ یہ ہوا کہ بس اتنا مجھے یاد ہے کہ حلیم ظاہر ہے میں نے ایک رات پہلے بنائی کہ صبح شوٹ پہ جانا ہے, گرمی کا زمانہ تھا, ڈھیر سارا حلیم کا پتیلا, اور اب میں کیا کروں, میں نے وہ پنکھا چلا کے اور ٹیبل پہ رات کو رکھ دیا کہ بھئی صبح تو لے جانا ہے. صبح میں نکلی شوٹ پہ, وہ دیگچی جو تھی وہ اس میں رکھا گیا پیچھے گاڑی کے بوٹ میں. اچھا اب اس کے بعد وہاں پہنچے اور میں نے رکھوایا, میں نے کہا بیٹا اچھا ایک ہنگامہ لڑکے انجوائے کر رہے ہیں, آپا حلیم آ گئی, حلیم کچن میں رکھی ہے. کھانا جب نکلا تو وہ لڑکا آیا, کہتا ہے آپا حلیم خراب ہو گئی. تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی, میں نے کہا وہ کہیں گے آپا لائیں بھی تو, لیکن اور ایک لڑکا آ کے کہتا ہے آپا آپ کو نا تھیلیوں میں رکھ کے اور فریزر میں رکھنی چاہیے تھی. میں نے کہا بڑا زبردست آئیڈیا ہے, لیکن اب بتا رہے ہو میں تو سوچی تھی پتیلا میں کہاں رکھوں. تو یہ تماشے, یہ بات تو ہے, اور اتنی محنت بھی تو کی تھی آپ. بالکل بھائی, بہت. حلیم تو ذرا محنت والا کام ہے. اچھا ایک سچویشن لاسٹ میں آپ کو دے رہی ہوں, لوڈو کھیل رہے ہیں آپ لوگ. اچھا, آپ کے ساتھ کافی لوگ ہیں اور ساتھ میں پکوڑے وغیرہ بھی بنا رہے ہیں, آپ لوگوں نہیں بنانے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس آئزہ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس عمران عباس ہیں, اوکے, اس میں آپ کے پاس ہبہ ہیں, صحیح, فیصل ہیں, اچھا, اور اس میں آپ کے پاس ایک اور اپنی فیوریٹ آپ کوئی بھی ایکٹریس ڈال سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب ان میں سے لوڈو کھیل رہے ہیں آپ, کون سب سے زیادہ چیٹنگ کرے گا ان میں سے؟ ان چاروں میں سے میرا خیال ہے فیصل کرے گا چیٹنگ سب سے زیادہ. کون سب سے زیادہ کمپیٹیٹو ہوگا کہ نہیں مجھے تو جیتنا ہی؟ مجھے لگتا ہے آئزہ. اچھا, شی از ویری کمپیٹیٹو. ہاں, وہ نہیں جیتنے دے گی دوسروں کو. نہیں. اچھا, کون سب سے زیادہ کہے گا نہیں یار میں تو کھیل رہا ہوں, تم لے آؤ پکوڑے, نہیں بیسن تم لے آؤ. کون کام دوسروں پہ ڈال کے خود چل کرنے کا ہوگا؟ آپ نے 4 نام لیے تھے, عمران, عائزہ, زاہد. میرا خیال ہے وہ عمران ہوگا جو کہے گا کہ میں بیٹھا ہوں تم لے آؤ, تم لوگ لے آؤ. اچھا, who will focus on food only, جس کا یہ ہوگا یا لوڈو چھوڑو پکوڑے جلدی لے کر آؤ. اچھا, یہ مجھے لگتا ہے کہ ان چاروں میں سے مشکل ہے. اچھا, شاید ہبا کہے, ہبا از فونڈ آف فوڈ, لیکن کیونکہ آج کل سب اپنا ویٹ دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی جب شروع ہوتا ہے کوئی سیریل یا پروجیکٹ تو اس پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہائے میں نے وہ دیکھا اپنا پہلا والا, وہ اس میں بہت وہ لگ رہی ہوں, آج کل میں یہ نہیں کھاؤں گی, وہ نہیں, تو وہ والی بات ہے. اوکے, کون سب سے زیادہ سپورٹیو ہوگا, لیسٹ کمپیٹیٹیو, کہ نہیں یار چلو چیٹنگ بھی کر لیے تو جانے دو, اچھا نہیں چلو تم جیت گئے, تمہیں ہم جانے دیتے ہیں, کون ہوگا؟ یا چاروں بڑے کمپیٹیٹیو ہیں؟ یہ نہیں, ان میں سے مشکل لگتا ہے مجھے.